ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت بالکل بیمار نڈھال ہو گئے تو بستر پہ یوں لیٹے ہوئے کہنے لگے وضو کراؤ وضو کراؤ، اور انہوں نے پہلے یہ اوپر کیا، آپ نے اس نے یوں ڈانٹ دیا، سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو، پہلے دائیں طرف سے آغاز کرو۔ یہ ہمارے اکابر تھے، ہمارے بڑے تھے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ اسلام سے خارج ہو گیا جس نے نماز چھوڑ دی۔ اسی حدیث پر حضرت عمر کا فتویٰ تھا، اسی حدیث پر اصحاب رسول عمل کرتے تھے، بے نمازی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اسحاق ابن راہویہ رحمت اللہ علیہ محدث اعظم اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اس حدیث پر کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اچھا، اس کے بعد امام مالک امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حد قائم کی جائے گی، بادشاہ وقت اس کو حد کے ذریعے قتل کرے گا، چونکہ کلمہ پڑھ کے رب کو سجدہ نہیں کر رہا، کلمہ پڑھ رہا ہے اور اللہ کی اذان سن کے آتا نہیں ہے مسجد کی طرف۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ان سب سے خفیف فتویٰ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حکمن تو کفر میں چلا جائے گا، اسے کافر نہیں کہا جائے گا، بے نمازی کفر والے کام میں پڑ گیا ہے، کافر ہوا نہیں ہے، امام صاحب نے فرمایا۔ اس لیے اس کو گرفتار کیا جائے، جیل میں بند کیا جائے، اور جیل بھی کون سی ہو؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوٹ لکھپت جیسی جیل ہو، جو ہمارے ہاں چونگ سینٹر ہے، اس کا چونگ سینٹر جیسا جیل ہو، جہاں تخلیہ تنہائی ہو، تکلیف ہو، یا توبہ کرے یا اسی طرح مر جائے سسک سسک۔ یہ کس نے فرمایا؟ امام ابو۔ پھر ہمارے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ آ گیا غنیۃ الطالبین کے اندر۔ حضرت پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں بے نمازی اسلام سے خارج ہے، ولا یکفن ولا یغسل ولا یدفن فی مقابر المسلم، نہ کفن دو مر جائے، نہ غسل دو، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ حضرت شاہ سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، فرمایا بے نمازی خنزیر سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں مبغوض ہے۔ یہ سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ صبح خنزیر جب نکلتا ہے، سب سے نجس جانور، سلطان باؤ فرماتے ہیں وہ آسمان کی طرف یوں سر ہلاتا ہے، گویا کہ یوں کہتا ہے اے اللہ میرا سامنا بے نمازی سے نہ کرانا، کیونکہ شیطان سے ملعون ہے وہ آدمی، شیطان۔ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بے نمازی کو قرضہ نہ دو، جب بھی قرضہ دو تو پہلے دیکھو یہ نمازی ہے یا نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کر رہا وہ تیرا ادا کیسے کرے گا؟ آج دیکھیں کیا حالات ہیں ہمارے۔ حقائق لکھی مثنوی کے مولانا روم نے، ایک آدمی سفر پہ نکلا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء ساری نمازیں چھوڑ دی، سفر پہ تھا، نمازی آدمی تھا لیکن سفر کی وجہ سے، جنگل تاریک سفر تھا۔ رات کو جب وہ سونے لگا تو شیطان انسانی شکل میں اس کے سامنے آ گیا۔ شیطان اس کے پاس آ کے کہتا ہے میں تجھ سے رخصت چاہتا ہوں، چھٹکارا چاہتا ہوں، چونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدائشی ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تو اس شیطان نے کہا کہ میں تجھ سے چھٹکارا چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو ہے کون اس تاریخ جگہ پر؟ اس نے کہا میں ابلیس شیطان ہوں جو تیرے ساتھ پیدائشی ہوں، لیکن اب میں تیرے سے جدا ہونا چاہتا ہوں، مجھے عذاب الہی کا سخت ڈر ہے۔ اس نے کہا تو شیطان ہو کر مجھ سے پناہ چاہ رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟
اس نے کہا کہ میں نے 14 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی، زمین پر 7 آسمانوں پر 1 انچ جگہ نہیں بچتی جہاں سجدہ نہ کیا ہو، لیکن ایک سجدہ جو آدم کو نہیں کیا اس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اے شیطان 14 لاکھ سال کی عبادت ایک طرف، تو نے سجدہ آدم نہیں کیا امر ربی پر، تیری قیامت تک لعنتی ہونا اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا۔ اب تو لعنتی ہے قیامت تک، سجدہ بشر کو نہیں کیا، آدم کو نہیں کیا تو قیامت تک لعنتی ہو گیا، اور تو نے صبح سے رات تک رب العالمین کو سجدہ نہیں کیا تو تجھ پر لعنت کتنی بڑی پڑے گی۔ کہتے ہیں جی تعویذ دے دیں، وظیفہ بتا دیں، نماز پڑھتے نہیں، اثر کرے گا؟ جس بندے نے نماز چھوڑ دی وہ کعبے کا غلاف پکڑ کر بھی دعا کرے تو اس پر دعا کا اثر نہیں ہوگا۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بے نمازی ہے اس کے لیے کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پوری دنیا میں جتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ اہل ایمان کو عزت دے، تو جو بھی مومن ہے اس کو عزت مل جائے گی، حصہ مل گیا نا اس میں سے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ترقی دے، ترقی میں نام آ گیا، مسلمان ہے، آپ اتحیات میں دعا کریں گے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اب دیکھیں مومنین کون ہے؟ سارے مومنین ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، سارے ایمان والے آگے دعا میں۔ آپ پوری دنیا میں دعاؤں کا حصہ ہیں، لیکن اگر آپ نمازی ہیں، جو بے نمازی ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کعبے میں ہو رہی ہے دعا، مدینے میں ہو رہی ہے دعا، پوری دنیا میں دعا ہو رہی ہے، جمعوں کے اجتماع میں دعا ہو رہی ہے، ہر جگہ مسلمان اتحیات میں دعا کر رہا ہے، اس بے نمازی کو حصہ نہیں ملے گا۔ پھر اس کی زندگی میں سکون کیسے آئے؟ اس کے گھر میں سکون کیسے آئے؟ وہ کیسے خوشحال ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے تعویذ اثر نہیں کریں گے، میرے وظیفے آپ کو فائدہ نہیں دیں گے جب نبی کی دعا نہیں مل رہی اس کو۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بے نمازی ہونا اتنا بڑا عیب ہے کہ صحابہ کے دور میں بے نمازی کی نخوست دیکھ لی جاتی تھی۔ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 گھروں تک نخوست جاتی ہے بے نمازی کی، 40 گھروں تک۔ اور یہاں بے نمازی کیوں ہر گھر میں بڑھ گئے ہیں کہ مائیں ذکر کر کے کھانا نہیں بنا رہی، کھانا بن رہا ہے ٹی وی دیکھتے ہوئے، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، باپ جو ہے اس کو توجہ نہیں ہے۔ بچپن سے جو ماں باپ بچے کو نماز کی عادت بنائیں گے اور خود بھی نماز پڑھیں گے تو بچے نمازی ہوں گے، ورنہ یاد رکھیں بے نمازی دین سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ بے نمازی کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے نمازی جو ہے اس کو فحش سے اور پھر وہ ان چیزوں میں پڑ کیوں جاتا ہے کہ نماز میں جب وضو کرتا ہے تو پاک ہوتا ہے تو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، تو کوئی ایک تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ایک تو دعا قبول ہوگی نا کسی وقت کی کہ اللہ تو مجھے صحیح رستہ دکھا دے۔ جو مانگے ہی نا اللہ سے تو اس کو کہاں ملے گا؟ اس لیے نماز کی پابندی کریں، گھروں میں نماز کا، یہ مسجد بھر کی جمعے میں کیا عصر کی نماز میں اتنے بندے آ سکتے ہیں؟ مغرب میں اتنے ہوں گے؟ کیونکہ نماز ہی جمعہ فرض سمجھا ہوا ہے، لیکن باقی نمازیں، یہ جمعہ تو واجب ہے اور 5 نمازیں جو فرض ہے اس کو چھوڑ دیا، وظیفہ لمبا کر لیتے ہیں لیکن قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ میں بھی کہوں نا 1.25 لاکھ یہ وظیفہ رزق میں وسعت کرے گا، آپ سارے متوجہ ہو جائیں گے اور پھر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے اکثر لوگ ہمارے۔ تو اس لیے فرض ادا کریں، آج سے انشاءاللہ کوشش کریں گے فرض کی، گھروں میں ماحول بنائیں گے، خاص طور پہ عورتوں کو دین کی طرف لائیں۔ عورتیں نماز نہیں پڑھتی، آج کل عورتیں بے نمازی ہر گھر میں۔ مولانا بجلی گھر تھے رحمت اللہ علیہ پشاور کے، بہت بڑے عالم تھے، تو وہ مذاق میں کہنے لگے کہ میں سچی بات بتاؤں، بیان میں کہنے لگے کہ تبلیغ والوں نے جو ہے نا میرے گھر کے اندر دین پہنچایا ہے۔ میرا بیٹا تبلیغ، مولانا قاسم مفتی قاسم ان کے بیٹے ہیں بڑے، تو کہا یہ تبلیغ میں وقت لگا کر آیا تو گھر آیا تو اماں سے نماز سنی، اتحیات ہی غلط، اتنے بڑے عالم ہے اور بیوی کی اتحیات، دیہاتی ماحول کے تھی کیونکہ فیملی۔ آج گھروں میں آپ جا کر دیکھیں نماز ہی نہیں آتی گھروں میں، عورتوں کو تو آتی ہی نہیں ہے صحیح، مردوں کو بھی نہیں آتی صحیح، سیکھیں۔ قاری صاحب یہاں مسجد میں
آپ بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں تجوید سے، یہاں بھی حفظ کی بھی انشاءاللہ مدرسہ شروع کر دیا گیا ہے غیر عیشی، آپ اپنے بچوں کو یہاں حفظ کے لیے بھیجیں، ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔